على رسول الله. أما بعد. وما يغني عنه ماله إذا تردى. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک الگ بات ذکر کی ہے. وما میں واو اور کے معنی میں اور ما کے معنی نہیں. یغنی اغنا یغنی کے معنی ہوتا ہے کام آنا. دوسرا معنی بے نیاز کرنا، فائدہ دینا. یہ تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اغنا ان کے سلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یغنی ان کے ساتھ آیا ہے. ان ہو تو ان من سے، اور ہو مانے وہ. اور مالہو میں مال مانے مال، جو دنیا کے اندر انسان کا جو مال ہوتا ہے وہ مال. اور وہ سے مراد اسی انسان کی طرف وہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے. اذا کے معنی جب، اور تردہ کے معنی گرنا. تردہ کے معنی اوپر سے نیچے گرنے کے لیے بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے. وما یغنی عنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور نہیں. یغنی عنہ کام آئے گا، عنہ اس کو، مالہ اس کا مال. یغنی کا فاعل مالہ ہے، یغنی کا فاعل مالہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یغنی عنہ مالہ، اس کا مال اسے کام نہیں آئے گا، اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کا مال اس کو نہیں بچائے گا، بے نیاز نہیں کرے گا. اذا تردى جب وہ گرے گا، جب وہ، اذا تردى جب وہ گرے گا. جب وہ گرے گا تو اس کا مال اس کو کام نہیں آئے گا، اس کو فائدہ نہیں دے گا، اور اسے بے نیاز نہیں کرے گا. یہ لفظی ترجمہ ہے. اس کا سلیس ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال جس کے خاطر وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہے اور نفرت کرتا ہے، بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کو کوئی کام نہیں آئے گا، اس کا مال اس کو نہیں بچا سکے گا، اس کا مال اسے اس جہنم کی آگ سے نہیں نکال سکے گا. یہ اس کا سلیس اور واضح انداز میں اس کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان جو بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے، جب وہ جہنم میں داخل ہوگا اور جہنم کے اندر جب وہ گرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مال اسے کام نہیں آئے گا، یعنی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کو بے نیاز نہیں کر سکے گا، وہاں اس کا مال اس کو نہیں بچا سکے گا. یہ اس کا مفہومی معنی ہے اور سلیس ترجمہ ہے. Pisani ko daging so mati. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مختصر تفسیر ذکر کرتے ہوئے مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر
اپنے مال کو بچا کر کے رکھتا ہے، کنجوسیاں کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے خاطر خرچ نہیں کرتا، اور اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل نہیں کرتا ہے، تو جب وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس وقت وہ مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا، اور سر کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سر کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ مال اس کو قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ اس کی مختصر تفسیر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان علینا للہدا۔ ان کے معنی ہوتا ہے بے شک، اور علی کے معنی پر، اور نا نون علی زبر نا کے معنی ہم۔ ان علینا بے شک ہمارے اوپر یا ہم پر، للہدا، لام یہاں پر انا کے بعد آیا ہے، یہ تاکید کے معنی میں ہے، البتہ کے معنی میں، تاکید کا ہے لام، البتہ کے معنی میں ہے، اور ہدا کے معنی ہدایت دینا، ہدا ہدایت کے معنی میں ہے، ہدایت دینے کے معنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ان علینا للہدا، ہمارے اوپر البتہ ہدایت دینا ہے، یعنی ہم پر واجب ہے، ہمارا ہم پر واجب ہے، یعنی ہمارے اوپر واجب ہے ہدایت دینا۔ ہدایت دینے کا کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ بے شک ہم پر ہدایت دینا ہے، البتہ ہدایت دینا ہمارے اوپر ہے۔ اب اس کا سریح ترجمہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بے شک ہماری ذمہ داری ہے راہ دکھانا، ان علینا، یقیناً بے شک ہماری ذمہ داری ہے، للہدا، راستہ دکھانے کی، راستہ دکھانے کی، ہدایت دینا خدا کے معنی، اور اسی کے معنی میں آتا ہے راستہ دکھانا، راہ دکھانا، یہ سب معنی میں خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک ہم پر واجب ہے ہدایت دینا، یعنی ہماری ذمہ داری ہے، یہ سلیس ترجمہ ہے، بے شک ہماری ذمہ داری ہے راہ دکھانا، راہ دکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات ذکر کی ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو راہ حق کی طرف ان کی رہنمائی بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو راہ حق کی طرف ان کی رہنمائی بھی کی ہے۔ چنانچہ اس نے ابتدائی آفرین، یعنی ابتدا ہی سے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تبھی سے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، کتابیں نازل فرمائی، اور عقل و خرد سے نوازا۔ انسان عقل رکھ کر کے زندگی گزار رہا ہے، اس کی بنیاد پر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون سی چیز کرنی چاہیے اور کون سی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رہنمائی فرمائی اور سیدھا راستہ دکھایا، اور حق و باطل کے درمیان تمیز کی قوت عطا فرمائی۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ان دونوں کے اندر کیا تمیز ہو سکتی ہے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے ذریعے سے ہم حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بات ذکر کی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو راہ دکھائیں، ہم لوگوں کو حق بات کی طرف رہنمائی کریں، اور صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے لیے، تمام نبیوں کے ماننے والوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا ہے، وہ راستہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا کہ ہم
اسی کو اپنائے اور اسی کو مانے اور اسی کے مطابق عمل کرے، زندگی گزارے۔ یہ مفسرین نے خلاصے کے طور پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذکر کیا کہ ہمارے اوپر واجب ہے راہ دکھانا، ہماری ذمہ داری ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے صراط مستقیم کو، اور جو سیدھا راستہ ہے اور جو ٹیڑھا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو جہنم کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے واضح کر دیے۔ انسان اپنی عقل و سمجھ سے، اپنی عقل سے صحیح استعمال کر کے صراط مستقیم پر چل کر کے وہ ترقی کر سکتا ہے دنیا میں، اور جنت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگے فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ وَإِنَّ میں واو اور کے معنی میں، اور انا کے معنی بے شک، لنا میں لام جو ہے یہ تحقیق کے لیے ہے، یہاں پر لام کے لیے کے معنی میں ہے، اور نون علی زبر نہ ہے، ہمارے، ہم، وَإِنَّ لَنَا یقیناً ہمارے لیے، لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، لام جو ہے للآخرہ میں البتہ کے معنی میں، للآخرتہ یہ لام جو ہے تاکید کا ہے، انا کے ساتھ تاکید کے لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر کر رہا ہے، یعنی کہ مطلوب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ اتنی تاکیدی باتیں جو ذکر کر رہا ہے، انا بھی تاکید کا، لام بھی تاکید کا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً لنا ہمارے لیے، للآخرت البتہ آخرت، والاولا اور دنیا۔ دیکھیے دنیا اور آخرت کے دو معنی، دو لفظ استعمال کیے گئے قرآن میں، کہیں پر دنیا کو دنیا کہا گیا، کہیں دنیا کو اولا کہا گیا، چونکہ یہ پہلی چیز ہے۔ اولا کے معنی اصل ہوتا ہے پہلا، اولا کے معنی پہلا، اور آخرہ معنی آخر۔ ہم قرآن کریم کے اندر دنیا اور آخرت کے بہت سارے نام جانتے ہیں، وہاں پر اولا اور آخرہ بھی جانتے ہیں۔ تو اولا معنی پہلا، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا پہلے آنے والی ہے اور آخرت بعد میں آنے والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیا کو اولا سے تعبیر کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہمارے لیے للآخرۃ والاولا، یقین البتہ آخرت اور والاولا اور دنیا ہے، آخرت اور دنیا ہمارے لیے ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ سریح ترجمہ کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ بے شک آخرت اور دنیا کے مالک ہم ہیں۔ اس کا مفہومی معنی یہ ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یعنی ہمارے لیے، بے شک ہمارے لیے دنیا اور آخرت ہے، کا مطلب ہمارے لیے یعنی آخرت اور دنیا کے مالک ہم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کے اور آخرت کے مالک ہم ہی ہیں، ہم ہی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرت کے بھی مالک ہیں اور ہم ہی دنیا کے بھی مالک ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تدبیر کرنے والا ہے، اور آخرت میں بھی جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ فیصلے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوں گے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ہم دنیا و آخرت دونوں کے مالک ہم ہی ہیں۔ اس کی مختصر تفسیر مفسرین نے ذکر کی کہ آخرت اور دنیا کی تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اور وہی ان میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور تصرف کرنے والا نہیں ہے، اس کے اندر ہیر پھیر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی دنیا اور آخرت میں تصرفات ہوں گے۔ ساری مخلوق عاجز اور بے بس ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری مخلوقات اللہ کے آگے عاجز ہے، بے بس ہے، کمزور ہیں، اس لیے دنیا و آخرت کی کوئی بھی بھلائی صرف اسی سے مانگی جانی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے، اور سرکشی اور طغیان کرنے والوں کو اس کے عقاب اور عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں اگر کسی نے سرکشی کی اور حد سے تجاوز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک لمٹ بتائی ہے، اگر اس سے آگے انسان بڑھ گیا تو پھر اللہ اس کی پکڑ بھی کرتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو سزائیں دیتا ہے۔ تو یہ مالک دنیا و آخرت کا کہہ کر کے اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ کوئی دنیا میں وقتی طور پر اگر اس کو ملکیت دی گئی، کسی کو خلیفہ بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا گیا، تو یہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اپنی انا سے اور اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت دونوں جگہ میں سخت سزا دینے پر قادر ہے۔ اس لیے جو اہل ایمان ہے، اہل تقوی ہے، وہ ہمیشہ اس آیت کو سامنے رکھ کر کے قرآن کریم کی ایک آیت اس کو ہمیشہ دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے۔ ہم سب کو اس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، دنیا کی بھی اور آخرت میں بھی، آخرت کی بھی بھلائی کی، دنیا کی بھلائی کی اور آخرت کی بھلائی کی توفیق مانگنا چاہیے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ بہت مشہور ہے، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، مگر اس کا علم نہیں ہوگا کہ اس آیت کریمہ کو جو دعا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اس کے اندر جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے۔ اور اس میں ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا کے اندر حسنہ عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آخرت میں عذاب جہنم سے، عذاب نار سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں بچا لے۔ یہ آیت کریمہ یہ سب سے جامع دعا ہے۔ اس آیت کریمہ کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، یہاں پر جو سورۃ اللیل ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 13 کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں بھلائی کیا ہے، تو قرآن کی اس آیت پر ہم غور و فکر کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہم دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں، آخرت میں بھی حسنہ مانگتے ہیں۔ تو دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ دنیا کی بھلائی، اہل علم نے، مفسرین نے ذکر کیا کہ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں عبادت کی توفیق اور صراط مستقیم پر چلنے، اور ہر طرح کے خیر اور بھلائی، نیک کام، اور اسی کی طرح سے مال اور زر، ہر طرح کی جو بھلائی ہے دنیا کے اندر، جو شر کے اپوزٹ ہیں، جو برائی کے اپوزٹ ہیں، ان سب چیزوں کو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور آخرت میں بھلائی کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی جنت ہے۔ تو ہم اس آیت کریمہ میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں، اور وقنا عذاب النار کہہ کر کے ہم آخرت میں عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کے سامنے رکھ کر کے اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت اور دنیا کے مالک ہم ہی ہیں، تو دنیا و آخرت کے مالک ہم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دنیا و آخرت میں تصرف کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں دنیا و آخرت میں، اور جو طغیانی اور سرکشی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عذاب اور پکڑ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی وہ دنیا ہی میں دی، اور آخرت میں بھی ان لوگوں کی سزائیں اور باقی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، انذر فا کے معنی پس، اور انذر ینذر انذار کے معنی ڈرانا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، فَأَنذَرْتُ، فَأَنذَرْتُ جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، انذر، انذرا، انذرا، انذرو سے واحد متکلم کا صیغہ انذرتُ آتا ہے۔ بس فَأَنذَرْتُ میں نے ڈرایا، کم تم لوگوں کو، فَأَنذَرْتُكُمْ بس میں نے تم کو ڈرایا، نارن، نار کے معنی آگ، نارن معنی آگ، تلوا کے معنی ہوتا ہے شعلے مارنا، شعلے مارنا یعنی بھڑکنا، تلوا یا تلوا، تلوزن معنی شعلے مارنا اور بھڑکنا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو اس آگ سے ڈرایا، تلوا جو آگ شعلے مار رہی ہے، شعلے مارنا کا مطلب یعنی بھڑکنے والی آگ سے میں نے تمہیں ڈرایا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اور سلیس ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس لوگو میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے جو دہکتی رہے گی، تلوا جو دہکتی رہے گی، بھڑکتی رہے گی، شعلے مارتی رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اس کے بارے میں یعنی آگ، جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا۔ اور یہ سلیس ترجمہ ہے کہ لوگو میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے جو دہکتی رہے گی، جو بھڑکتی رہے گی، جو شعلے مارتی رہے گی۔ لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا مانے نہیں، صلی یصلا، صلن مانے ہوتا ہے داخل ہونا، صلی یصلا صلن کے مانے داخل ہونا، ہاں، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے یہ نار کی جانب، لا یصلاها، نہیں داخل ہوگا اس میں، یعنی اس نار میں، اس آگ میں، الا، الا مانے مگر، الاشقا، اشقا کے معنی ہوتا ہے بہت بڑا بدبخت، دیکھیے شقیون کے معنی ہوتا ہے بدبخت، اسی کا اس میں تفضیل اشقا آتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے بڑا بدبخت، اس میں تفضیل کے اندر زیادتی کا معنی پیدا ہوتا ہے نا، اس وجہ سے اشقا کا معنی بڑا بدبخت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یصلاها، نہیں اس کے اندر داخل ہوگا، الا الاشقا مگر بڑا بدبخت، تو ترجمہ کیا ہوگا کہ فانذرتکم نارا تلظی، میں نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا جو شعلے مار رہی ہے، جس کے اندر صرف بدبخت داخل ہوں گا، لا کے معنی نہیں اور اللہ کے معنی مگر، میں نے کبھی بتایا تھا کہ لا اور اللہ جب کہیں اس طرح سے آئے عربی زبان کے اندر، اور تو دونوں کا نیگیٹو پوزیٹو، لا نیگیٹو ہے اللہ پوزیٹو ہے، دونوں کو پوزیٹو کے معنی میں کر کے صرف کا ترجمہ کرتے ہیں، لا یصلاها الا الاشقى، صرف اور صرف اس میں بدبخت، بڑا بدبخت داخل ہوگا، جو بدبخت کیا کرے گا، الذی کذب وتولا، الذی مانے جو، کذب مانے جھٹلانا، وتولا، تولا یا تولا کے معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، الذی کذب وتولا، جو جھٹلایا ہے، جس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ پھیرا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں فانذرتکم، میں نے تم کو ڈرایا، نارن، اس آگ سے، تلظی جو دہک رہی ہے، جو شعلے مار رہی ہے، لا یصلاها، اس میں نہیں داخل ہوگا، الا الاشقى مگر بڑا بدبخت، بڑا بدبخت، الذی جو بدبخت کیا کر چکا ہے، کذب، جو جھٹلا چکا ہے، وتولا اور منہ پھیر چکا ہے، وسیجنبها بس یہاں تک، آیت نمبر 18 تک جو ہے، 14 سے 18 تک، 14 سے 16 تک جو ہے پہلے ترجمہ سمجھ لیں، تو یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب اس کا سلیس ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، آیت نمبر 14 سے 16 تک، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں، میں نے تمہیں آگ سے ڈرایا ہے جو دہک رہی ہے، جو بھڑک رہی ہے، لا يصلاها الا الاشقى، اس میں وہ شخص صرف داخل ہوگا جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، اس میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہوگا، الذی کذب وتولا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بلکہ یہ 16 آیت تک آپ لوگ باقی رکھیے، انشاءاللہ اس کی تفسیر میں کل کے درس میں وضاحت کے ساتھ بتا دوں گا انشاءاللہ، اور یہ جو سلیس ترجمہ اور لفظی ترجمہ 16 آیت تک کیا گیا ہے اس کو آپ لوگ کوشش کریں، اور کل جو ہے آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ، اور باقی کی آیتیں جو بچی ہیں اور مکمل صورت انشاءاللہ ہونے تک انشاءاللہ کل کے درس میں کمپلیٹ کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور یہ جو آیتیں ہیں آج کی 14 سے 16 تک، یہاں سے انشاءاللہ ہم تفسیر بھی کل بتائیں گے، بلکہ پوری تمام آیتوں کا خلاصہ انشاءاللہ کل کے درس میں بتایا جائے گا، تو آپ لوگ اس کی کوشش کریں اور پریکٹس کیجئے، جو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے، جتنی آیتیں پڑھی ہیں اس کے اوپر آپ غور و فکر کیجئے، اور اس کا ترجمہ سیکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کو بھی ہم، اس اہم پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ ہماری زندگی میں اثر انداز ہو، ہم قرآن پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھے تو اس کا اثر ہماری لائف پر ہونا چاہیے، تاکہ یہ چیز ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ آج کی جو ہے خلاصے کے طور پر کلاس کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔